حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شکم مادر میں آئے، ماں کو پتہ نہیں چلا۔ عام طور سے مائیں محسوس کرتی ہیں حمل کے بوجھ کو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو انہوں نے اس طریقے پر محسوس نہیں کیا جیسے ان کے لیے کوئی موجب الفت بن جائے، نہیں بن۔ فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے، پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور ولادت کا وقت جب قریب آیا، آپ کو کوئی تکلیف، کوئی ایذا نہیں پہنچی حضرت آمنہ کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ تشریف لائے کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت تھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی، سارا کا سارا عالم بقع نور نظر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے شام کے محلات نظر آئے کہ میں نے دیکھا کہ وہ قندیلوں سے روشن۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شام کے محلات اس لیے نظر آئے کہ حضور کے قدم مبارک سب سے پہلے ملک شام کی طرف جانے والے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا سفر تجارت کا آپ نے ملک شام کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایسی حالت میں آئے کہ آپ کا جسم مستور ہے، چھپا ہوا ہے، برقعے میں ہے، اور کھال کے اندر اس طریقے سے آپ لپٹے ہوئے ہیں کہ کسی نے آپ کا جسم عریانی کی حالت میں اور ننگے ہونے کی حالت میں نہیں دیکھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ بدن کا ڈھکا ہوا ہونا شرافت کی نشانی ہے، اور بدن کا ننگا ہونا یہ کوئی شرافت کی نشانی نہیں، رذالت کی نشانی۔ ہمارے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آج جس طریقے کا لباس انہوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ جس میں بدن کو ڈھکنا شاید مقصود نہیں ہوتا بلکہ بدن کے ہر عضو کا سائز بتانا مقصود ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کس قدر عریانی کے اندر تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اس حالت میں پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 سال تک دودھ پلایا لیکن میں نے کبھی حضور کے جسم کو عریاں حالت میں نہیں دیکھا، بلکہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی سوتے میں آپ کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تھا تو ملائکۃ اللہ اور فرشتے آپ کے جسم کو ڈھک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت آدم کے درمیان جتنے باپ جتنے مائوں کا واسطہ ہے ان سب کا تعلق شریعت اور جائز طریقے پہ ان کا تعلق قائم ہوا، کسی کا ناجائز تعلق میرے اور حضرت آدم تک سلسلہ جو ہے کسی کے درمیان کوئی تعلق خراب تعلق نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے کہ یہ بھی ایک اللہ کا انعام اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے نسب کے اندر یہ کمال اور یہ خوبی ہو کہ آپ کے آباء و اجداد کے اندر سب تعلق جائز اور شرعی طریقے پہ قائم ہوا ہو اور ناجائز تعلق قائم ہو۔